إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا إني بما يعملون عليم. وقال عز من قائل. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال عز من قائل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہان والوں کا پالنہار اور رب العالمین ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس ذات مقدسہ، اس ذات مبارکہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی دو ایسی آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی جن کے اندر اللہ رب العالمین انسانی زندگی کو گزارنا اور انسانی زندگی کے اندر اپنے آپ کو یا دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو اس قدر لگا لینا اور اس دنیا کی زندگی میں اس قدر منہمک ہو جانا، اس دنیا کی زندگی میں اس قدر غلامی کرنے لگنا کہ اپنے جینے کا مقصد جو ہمیں رب العالمین نے اس روئے زمین پر بھیجا ہے ہم اس مقصد کو بھول بیٹھیں. اللہ رب العالمین نے انہی آیت کریمہ کے اندر یا ان جیسے بے شمار قرآنی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی یاد دہانی کرائی اور اپنے بندوں سے اللہ رب العالمین نے مطالبہ کیا کہ اے اللہ کے بندوں، اللہ رب العالمین یہ دنیا کے اندر ہمیں ہماری جینے کا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا کی زندگی کو ہم اس دنیا میں جئیں تو صرف دنیا ہی کے لیے نہ جئیں
بلکہ اس دنیا میں جینا ہمیں آخرت کے لیے جینا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر خیر بھی رکھا ہے، شر بھی رکھا ہے، اچھائی بھی رکھی ہے، برائی بھی رکھی ہے۔ اب اگر اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات پر، یا سارے مومنوں کو، سارے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے اس بات کی تعلیم دی کہ اے دنیا کے بندوں، دنیا کے اندر اے اللہ کے بندوں، بسنے والوں، تمہیں اس دنیا کی زندگی کے اندر خیر کی جانب تمہیں رجوع کرنا ہے، خیر جو تمہاری زندگی کا مقصد ہے اس مقصد میں تمہیں اپنی زندگی گزارنا ہے، نہ کہ تم اس دنیا کے ہو جاؤ۔ دنیا کو اتنا ہی اپنے دل کے اندر لگاؤ جتنا اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی زندگی کا مقصد تمہارے لکھ رکھا ہے، بلکہ تمہاری اس دنیا کی زندگی سے لو، دنیا کی زندگی سے چاہت، دنیا کی زندگی سے لگن، دنیا کی زندگی سے عیش و آرام اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا ہماری ضروریات زندگی ہو جائے، بلکہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں اگر یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی حسینائیں اور یہ دنیا کی ہر طریقے کی زیب و زینت، یہ دنیا کی رنگتیں، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کے جاہ و جلال، یہ صرف دنیا ہی تک ہیں، اور ان کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کی جو آخرت ہے وہ بڑی مٹھاس والی آخرت ہے۔ یہ دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کی ساری آرام و آرائش، سارے کے سارے ایک انسان کا سکون، اس کی زندگی کے آرام، یہ دنیا میں دنیا والوں کے چند لمحے اور چند منٹوں کے لیے ہیں، اور ان کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کی جو آخرت کی جو جنت ہے وہ مومنوں کے لیے سب سے رنگین اور سب سے ہرے بھرے اور سب سے مٹھاس والی جنت ہے۔ جو مومن کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین اگر خیر رکھا، اپنے زندگی کے اندر اگر ہم نے اپنے جانب خیر کا ہی ارادہ کیا، خیر کو عمل میں لائے، خیر کو اپنی زندگی میں ہم رکھتے گئے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ، اس دنیا کی محنت، اس دنیا کی جستجو، اس دنیا کی چاہت، اس دنیا کی خواہش کے اندر ہم رہتے ہوئے ہماری زندگی کا مقصد، ہمارا ٹارگٹ، ہمارا ہدف آخرت کو سنوارنا ہے، اور دنیا کی جو کھیتی ہے اس کھیتی کے اندر ہم محنت کریں گے، اللہ رب العالمین جو آخرت میں جو انعام و اکرام نوازنے والا ہے وہ دنیا کی اس کھیتی سے بڑی عظیم اور بہت بڑی دولت ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ان آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کو نازل فرمایا، یہ پورا کا پورا دستور ایک مومن کی زندگی کا پورا سرمایہ اور پوری کی پوری اس کی زندگی کی دولت اللہ رب العالمین نے ایمان پر چھوڑ دیا ہے۔ ایک مومن اپنی زندگی کے اندر ایمان بھی رکھتا ہے، عمل صالح بھی کرتا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر اگر خیر نہیں ہوتا تو اس کو اپنی زندگی کے اندر اللہ سے مانگنا ہے۔ جس کی زندگی کے اندر شر ہی شر ہے اور ایمان کو بھی نہیں عمل کرتا، عمل صالح بھی نہیں کرتا، اللہ اس کی زندگی کے اندر شر ہی شر کی بنیاد پر دنیا کے اندر بھی اللہ سزا و جزا دینے والا ہے، اور آخرت میں تو جو سزا اللہ نے متعین کیا وہ مل کر ہی رہے گی۔ تو ہم قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہے، ان آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جینے کے لیے بھیجا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مرضی سے بھیجا ہے، اور ہم اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے، اللہ نے دنیا میں اپنی مرضی سے بھیجا ہے، اور اللہ اپنی مرضی سے ہی ہمیں بلائے گا۔ نہ تو کوئی اپنی مرضی سے آیا ہے اور نہ تو کوئی اپنی مرضی سے جانے کا حقدار رکھتا ہے۔ اسی لیے خودکشی کرنے والے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی متقی پرہیزگار ہو، جس نے خودکشی کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالدن مخلدن فیہا بدا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دنیا میں ہم آئے ہیں، ہم اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، ہم دنیا سے جائیں گے، ہم اللہ رب العالمین کی مرضی سے جائیں گے، جب اللہ کا بلاوا ہوگا تب ہم اس وقت دنیا سے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں بھیجا ہے، تو اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ اس دنیا کو گزارنے، اس دنیا کو کاٹنے اور اس دنیا کے اندر آرام و آرائش اور سکون اپنے تن من، اپنے بدن، اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مال کی قیمت بتائی ہے۔ ایک مومن کو اپنی زندگی کے اندر یا ایک انسان کو اپنی زندگی کے اندر مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اکا دکا کوئی ایسے مسائل کسی کے تعلقات سے حل ہو جائیں، کسی کے رحم و
کرم سے حل ہو جائیں، کسی کی محبت سے حل ہو جائیں، یا کبھی کسی کے اخلاقی معاملات سے حل ہو جائیں، لیکن زیادہ تر ضروریات زندگی اس انسان کو اللہ رب العالمین کہیں نہ کہیں اس کو مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے یہ تعلیمات قرآن مجید کے اندر اللہ نے تعلیم دے دی کہ تمہیں دنیا کی زندگی کے اندر جینا ہے، اور جینے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جو تعلیم سب سے اہم دی، اپنے رسولوں کو اللہ سب سے پہلے مخاطب فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الرسل، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو، اے پیغمبرو، اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ حکم دیا کہ تم اللہ رب العالمین کی پاکیزہ رزق، پاکیزہ روزی، حلال کمائی تم اپنی زندگی کے اندر اپناؤ، وعملوا صالحا، اور عمل صالح کرنے والے بندے بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں سے مخاطب ہوا یا ایھا الرسول کہہ کر، اور اللہ رب العالمین مومنوں سے مخاطب ہوا، اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے اللہ کے بندو، اے مومنو، اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم دنیا کی زندگی گزارنے، دنیا کی زندگی کاٹنے کے لیے اللہ نے تمہیں جو مال کی ضرورت پڑی ہے، اس مال کو کمانے کے لیے تم اللہ رب العالمین نے جو ضابطہ، جو اصول، جو قانون قرآن اللہ رب العالمین نے بتایا، اس کے مطابق تمہیں دنیا کی زندگی کے اندر مال کمانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے رسولوں کو مخاطب کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عامۃ الناس، سارے کے سارے انسانوں کو اللہ نے مخاطب کیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ یہ تینوں کی تینوں آیت کریمہ یہ اس بات پر شاہد ہے، اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کی زندگی کے اندر، مومنوں کو دنیا کی زندگی کے اندر حلال رزق، حلال کمائی، محنت کی کمائی کمانے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، کہ اللہ رب العالمین نے ایک بندے کے لیے، ایک مومن کے لیے اس کی سب سے اچھی، سب سے پاکیزہ رزق اس کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ابن آدم نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے اچھی کوئی روزی اس نے نہیں کھائی، جتنا وہ اپنے محنت سے کمایا، اپنے محنت، اپنے جاہ و جلال، یا اپنے ہر طریقے سے شوق لگن سے اس نے جتنی محنت جد و جہد کر کے اللہ رب العالمین کی ملنے والی روزی کو اس نے حاصل کر کے کمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی سب سے اچھی کمائی ہے، اور اس کی سب سے بہترین روزی اور سب سے بہترین رزق اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے نبیوں کو اپنے مخاطب کرتے کیا کہا یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا۔ حلال رزق کمانا، روزی کمانا، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ان کی زندگی کے اندر یہ ایک ضروریات زندگی ہے۔ اسلام یا شریعت اسلامیہ، مذہب اسلام نے، قرآن مقدس نے، یا پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں منع کیا کہ کوئی مال نہ کماؤ، لیکن مال کماؤ تو کیسے مال کماؤ، مال کماؤ تو کہاں سے مال کماؤ۔ ہمارا رجحان، ہمارا شوق، ہمارا جاہ و جلال، ہمارے ذہن اور ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ ہوتا ہے، آج چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچوں کے اندر یہ ایک جو ذہنیت جو ان کے اندر کوٹ کر بھر دی جاتی ہے کہ مال ہی سب کچھ ہے، مال ہی سب کچھ ہے۔ اور ایک انسان اپنی زندگی کے اندر ایک لمبے مال کی ایک چاہت، ایک لگن پیدا کرنے کے لیے وہ شریعت اسلامیہ کی کتنی حدود کو کراس کر جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حد مقرر کی ہے، اور اس حد کو کراس کر کے، اور ایک انسان بالخصوص ایک مومن اپنی زندگی کے اندر اس مال کی چاہت میں، اس مال کی لگن، اس کے شوق کے اندر وہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حد پار کر جاتا ہے، اور یہ ساری حدوں کو پار کرنے کے بعد ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں عبادت کی توفیق نہیں دیتا، اللہ رب العالمین ہمیں عبادت کی توفیق نہیں دیتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس بدن کے اندر، جس پیٹ کے اندر، یا جس جسم کے اوپر اگر حرام کا ایک لقمہ اگر گیا،
حرام کا ایک لقمہ جس کسی جسم جس کسی بدن کے اندر وہ ایک لقمہ سما گیا، وہ ایک لقمہ پیٹ تو نہیں بھر سکتا۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا اخلاق، ہماری شریعت، ہمارے طریقے، ہماری عبادات کو وہ خاتمہ کرنے کے لیے وہ کافی ہو سکتا ہے۔ اگر جو ایک لقمہ ہمارے پیٹ کو تو نہیں بھر سکتا، لیکن ہمارے دین، ہمارے اخلاق، ہمارے شریعت کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حرام کمائی، حرام روزی، حرام رزق، حرام دولت چاہے پہننے کی شکل میں ہو، چاہے کھانے کی شکل میں ہو، چاہے پینے کی شکل میں ہو، چاہے سواری کی شکل میں ہو، چاہے رہنے والے مسکن کی شکل میں ہو، چاہے گھر کی شکل میں ہو، جس شکل کے اندر حرام کو کما کر ایک مومن یہ سمجھے کہ میں بڑا چین و سکون کی زندگی گزار رہا ہوں، اللہ رب العالمین کی مار اس کے اوپر ہے۔ کون سی مار؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے اللہ کے بندو، اے مومنو، تمہاری دنیا کی زندگی کے اندر اللہ نے جو رزق حلال کو رکھا ہے، رزق حلال کرو گے اللہ عمل صالح کی توفیق دے گا۔ رزق حلال دعائیں قبولیت کا درجہ دیتی ہیں۔ رزق حلال انسانی زندگی کے اندر اس کے معاشرے اور اس کی عزت و سربلندی کو عطا کرتی ہیں، اور یہ رزق حلال ہماری زندگی کے اندر تو اللہ تعالیٰ بخوبی اس کا انعام و اکرام تو رکھا ہی ہے، لیکن ہماری آنے والے نسلوں کے اوپر جو اثر انداز ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حرام کمائی جو ہوتی ہے، حرام کمائی کی مختلف شکلیں ہیں، حرام کمائی کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ نے قرآن مقدس کی ان آیت کریمہ سے اس بات پر اجاگر کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے حلال کے حدود کو بہت وسیع کر رکھا ہے۔ حلال کے راستے بے شمار ہیں اور حرام کے راستے گنے چنے ہیں۔ حرام کے راستے گنے چنے ہیں، حلال کے راستے بے شمار راستے ہیں، اور حرام کو اپنانے والوں میں سے، حرام کو حرام ماننے والوں میں سے، اور حرام کو حرام پر ماننے والے، اور حرام کو حرام کی عملی طور پر اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے حرام کھایا، کن کن جگہوں پر حرام کمایا، کن کن جگہوں پر حرام رزق اپنی زندگی کے اندر اپنایا، ان کو انگلیوں میں گنا جا سکتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آج سے 1400 سال پہلے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں ضمانت دیتا ہوں اللہ رب العالمین کے اس قول کے مطابق کہ اللہ رب العالمین نے ضمانت دی ہے، جس بندے کی زندگی کے اندر رزق حلال پائی گئی، جس بندے کی زندگی کے اندر عمل صالح پایا گیا، جس بندے کی زندگی کے اندر کبھی اس کی زبان سے، اس کے اخلاق سے، اس کے عادات سے اور اس کی زندگی کے اندر ہونے والے معاملات سے اگر کبھی کوئی مسلمان کوئی تکلیف نے اٹھایا ہے یا کبھی کوئی مسلمان پریشانی نے اٹھایا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آج ہمارے سماج کے اندر ایک کلچر دوڑ پڑا ہے، ایک کلچر بڑا عام ہے کہ بتائیے کہاں کس راستے پر جاؤں، جس راستے پر جاؤ وہاں چوری، جس راستے پر جاؤ وہاں دھوکہ، جس راستے پر جاؤ وہاں پر بدکاری، جس راستے پر جاؤ وہاں پر جھوٹ، جس راستے پر جاؤ وہاں پر کانٹا میں کمی۔ سب سے بڑی کمی اس امت کے اندر جو گزشتہ قوم کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کیا، قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العالمین نے تعلیم دی۔ 8ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے پورا واقعہ نقل فرمایا، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو حکم دیا کہ اپنے اندر تم میزان، اپنے ترازو کو، اپنے ناپنے والے، اس وزن کرنے والے کانٹے کو تم برابر رکھو، اور جب دو تو تم برابر سرابر دو، لو ان سے تو برابر سرابر دو۔ اور اس قوم کو اللہ رب العالمین نے ایسے ہلاکت و بربادی کے دہانے پر رکھا، نہ تو اللہ رب العالمین نے ان سے کسی اور چیز کا مطالبہ کیا، اللہ نے مطالبہ کیا تھا ان سے تو اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ تم اسی طریقے سے معاملات پیش کرو، لین دین کا معاملہ تمہارا پاک، صاف و شفاف ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے مقابلے میں ایک قوم وہ تھی جس قوم کو اللہ رب العالمین نے آگاہ کیا لیکن نہیں مانی، اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا، اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ اور ایک قوم ہماری قوم ہے، ایک قوم امت محمدیہ ہے، دیتے وقت سوچیں گے کہ کتنا کم دے دوں، لیتے وقت تو کتنا لے لو، لوگ پیٹ ہی نہ بھرے۔ ہاں، یہ مال انسانی زندگی کے اندر ایک طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بعض جگہ پر یہ تمہارے مال، یہ تمہاری اولادیں تمہارے لیے جانے وبال بھی ہیں اور تمہارے لیے فتنہ بھی ہیں، اور ایک جگہ یہی مال اور یہی اولاد
تمہارے لیے خیر بھی ہے اور تمہارے لیے آخرت میں کامیابی کی ضامن بھی ہیں۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے اندر اللہ رب العالمین نے اگر اس کی دنیا کی زندگی کے اندر اگر ذرہ برابر بھی ایک حرام کمائی اگر اس کی زندگی کے اندر پنپ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما نبت من سحت بها اوف اللہ بها النار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کی وہ حلال کمائی کو چھوڑ کر وہ رزق حرام کی طرف آمادہ ہوتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ، یہ احادیث رسول ہمارے سماج کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر ایک چیز یہ بہت پڑی ہے کہ ہماری دنیا کی دولت، ہمارا مال، ہماری کمائی بہت حلال پاکیزہ ہے، لیکن اگر ذرہ برابر اس میں کچھ ملاوٹ ہو جاتی ہے، کہیں جھوٹ بول کر، کہیں کانٹا مار کر، کہیں اپنی زندگی کے اندر کسی کو دھوکہ دے کر، یا کبھی کسی پر ظلم کر کے، بسا اوقات ظلم کر کے لوگوں کا مال کمانا، لوگوں کا مال حاصل کرنا، یہ ایک بڑا کلچر ہے اس امت کے اندر کہ کوئی کمزور ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی بے بس ہے، اس کے مال کو ایسے ناجائز طریقے سے بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے اہل ثروت ایسا کھا جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کوئی گناہ نہیں۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مال کھانے والوں کے لیے 3 نقصانات بتائے ہیں، ایسے مال کھانے والوں کے لیے 3 نقصان بتائے ہیں۔ پہلا نقصان کی یہ، اگر جس کی زندگی کے اندر، جس کے دل و دماغ کے اندر اگر یہ خیال پیدا ہو گیا میری پوری کی پوری دولت 99 روپے میرا حلال ہے اور 1 روپے اگر حرام مل گیا ہے تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب سے پہلا نقصان یہ کہ ایک بڑے گناہ کو اور ایک گناہ اس کو چھوٹا گناہ تصور کرنا، یہ منافق کی نشانی ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ مومن نہیں ہو سکتا کسی بھی گناہ کو، کوئی بھی مومن اگر اس کو ہلکا تصور کرے اور یہ سمجھے کہ یہ گناہ ہے، اس کی معافی تلافی کر کے اللہ رب العالمین سے بخشش مانگ لوں گا، یہ نفاق کی علامت ہے اور ایسا عمل کرنے والا منافق ہے، چاہے جتنی بڑی نیکی کیوں نہ کرتا ہو، چاہے جتنی بڑی اچھائیاں کیوں نہ کرتا ہو، چاہے جتنی عبادتیں کیوں نہ کرتا ہو، اگر اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ گناہ کر رہا ہوں، اللہ معاف کر دے گا، اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے۔ یقیناً رب ذوالجلال کی ذات بڑی بخشنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا ہے، لیکن بغاوت کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرے گا۔ یہ باغی ہیں وہ لوگ جو شریعت اسلامیہ کے اندر اپنی بچاؤ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، یا اپنی امانت کے لیے، یا اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے فائدے کے لیے، اگر ایک مسلمان، ایک مومن اپنی زندگی کے اندر اگر ایسی حرکت کرتا ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ جو نفاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نفاق اپنانے والے، منافق جو اپنی زندگی کے اندر منافقانہ رویہ اپنانے والے، یہ جہنم کے اندر سب سے 3rd کلاس طبقے میں ہوں گے۔ اگر جن کی زندگی کے اندر اگر یہ خیال ہے کہ ایک ہلکا پھلکا گناہ کر لیتا ہوں، یا اپنے کانٹے میں 10 کلو اچھا سا کھانچا بڑھا کے دے دیا، 100 کلو کہیں کسی سے مار لیا، ایسا کانٹا مارنے والے اور ایسی تجارت، ایسے کاروبار اور ایسا بزنس کرنے والے آج اس امت کے اندر بے شمار پائے جاتے ہیں۔ اور ان قریب کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین قوم شعیب علیہ السلام کی طرح اللہ ہمیں بھی ہلاکت و بربادی کے دہانے پر پہنچا دے، لیکن ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ تعلیمات نبوی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہٹا کٹا نوجوان، ایک تگڑا تندرست نوجوان پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرتا ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا، کہا کاش اگر یہ بندہ اللہ رب العالمین کے راہ میں نکلتا، جہاد فی سبیل اللہ میں نکلتا، کتنا بڑا اس کو اجر ملتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ خاموش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ صحابی رسول حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، روایت کرتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی باتوں کو سننے کے بعد کہا، اللہ کے بندو
تم کہہ رہے ہو کہ اتنی طاقت و قوت اور اتنا جاہ و جلال اور اتنا ہٹا کٹا نوجوان اگر یہ فی سبیل اللہ میں جاتا، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا، کتنا عظیم اس کا مقام و مرتبہ ہوتا۔ سنو، اگر یہ اللہ کا بندہ، یہ ہٹا کٹا نوجوان اگر اپنی حلال کمائی کے لیے، حلال روزی کے لیے، حلال کمانے کے لیے، رزق حلال کی جستجو، اس کی کوشش کے لیے اگر یہ گلی گلی اگر گھوم رہا ہے اور پھر رہا ہے تو اللہ رب العالمین ان قریب اس کو اس مجاہد کے مقابلے بھی اللہ رب العالمین ثواب دے گا۔ جس مومن کی زندگی کے اندر اپنی حلال کمائی پر محنت ہو، مشقت ہو، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مقدس سے ایسے مومن کو فی سبیل اللہ کے اندر نکلنے والا مجاہد قرار دیا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے راستے بڑے وسیع کر رکھے ہیں، راستہ اللہ رب العالمین نے بہت کھول رکھا ہے، لیکن یہ ہمارے منہ سے نکلنے والے بہانے، ہمارے منہ سے نکلنے والی یہ عادات، ہمارے منہ سے نکلنے والی یہ زبانیں کہ کیا کروں، حالت ایسی ہے کہ جہاں دیکھو وہاں چوری، جہاں دیکھو وہاں پہ دھوکہ، جہاں دیکھو وہاں پہ جھوٹ، جہاں پہ دیکھو وہاں پر غبن، یہ ساری کی ساری حرکتیں سماج کے ہر علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ کروں تو کیا کروں؟ ایک کام کر لو جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہاری دنیا کی زندگی کے اندر، یہ دنیا کی زندگی جیسا شروع میں کہا گیا کہ دنیا کی زندگی چند لمحوں کی زندگی ہے، یہ دنیا کی رنگینی، یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ دنیا کی رنگت، یہ دنیا کی چوک و چمک، یہ ساری کی ساری چیزیں آخرت کے مقابلے میں ساری کی ساری چیزیں پھیکی پڑ جائیں گی، ساری کی ساری چیزیں پھیکی پڑ جائیں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے لیے سارے راستے بند ہو، جس کے لیے سارے راستے بند ہو، وہ اللہ رب العالمین کی ملنے والی نعمت مال پر قناعت اختیار کر لے، اور اس قناعت پسندی کے اندر اپنی زندگی کے اندر، اے اللہ جتنا تو نے دیا ہے اس پر تیرا شکر ہے، جو کچھ ملا ہے اس پر گوارا ہے اور اس پر گزارا بھی ہے۔ اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَنْ يَسْتَعِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو شخص ایسے سماج کے اندر، اور مسلمانوں ایسے سماج اور ایسے کلچر کے اندر جینا جس سماج کے اندر جینا دشوار ہو جائے، اور جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جس علاقے کے اندر، جس بستی کے اندر اگر جینا محال ہو جائے، اس سماج، اس معاشرے کے اندر جی کر دکھانا یہ جواں مردی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ جواں مردی کی سب سے بڑی مثال ہے، کیونکہ کوئی زبردستی آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا، آپ کے ساتھ کوئی زور و ظلم نہیں کر سکتا۔ زور و ظلم اسی وقت ہوگا جب ہمارا دل اس کی طرف مائل ہوگا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضمانت رب العالمین کی جانب سے دی ہے کہ اللہ رب العالمین سے جو بندہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کرنے کے بعد ملنے والی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور اسی پر قناعت پسندی کر کے اپنی زندگی گزار دیتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنے آپ کو ان گناہوں سے، حرام کمائی آنے والے راستوں سے، جو اس کے راستے کھول دیے گئے، چوری کا راستہ، دھوکے کا راستہ، جھوٹ کا راستہ، غبن کا راستہ، ایک دوسرے سے ناحق طریقے سے مال اکٹھا کر کا راستہ، یہ سارے کے سارے راستوں سے اپنے آپ کو جو بچا لیتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعفہ اللہ، اللہ ایسے بندے کو اپنے امان میں رکھ کے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ کتنی بڑی ضمانت ہے، کتنی بڑی بشارت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ہمارے سماج کے اندر ایک کلچر، ایک نقطہ، ایک لطیفہ یہ بھی ہے کہ سماج کے اندر جن علاقوں کے اندر چاہے وہ گاؤں ہوں یا وہ شہر ہوں یا قریہ ہوں یا بستی ہوں، جن علاقوں کے اندر یہ گنڈا گردی کا جو تصور ہے، یہ گنڈا گردی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی علاقے کے اندر بڑا گنڈا ہے اور بڑی ہی جاہ و جلال والا ہے اور بڑی دولت اکٹھا کرنے والا ہے، جا کر لوگوں کے مال کو چھین کر، لوگوں کے مال کو اکٹھا کر کے، لوگوں کے مال کو ناحق طریقے سے لے کر، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے علاقے کے اندر یا مسلمان کے اندر میں غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، بے کسوں، بیواؤں، یتیموں کے اوپر میں وہ مال خرچ کر دیتا ہوں، میں بہت اچھا کر رہا ہوں۔ ایک سب سے بڑا نمونہ، سب سے بڑی مثال اور سب سے بڑا جملہ سنتے جاؤ میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ رب العالمین کا قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ
آپ چاہے چور سے چوری کرو، آپ چاہے مالداروں سے چوری کرو، وہ تمہارا مال اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، مومنوں کے لیے ان کی محنت کی کمائی ان کے لیے حلال ہے، اور ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے جس مال کو اکٹھا کیا جائے، چاہے وہ چور سے لیا جائے، چاہے وہ غریبوں سے لیا جائے، چاہے وہ مالداروں سے لیا جائے، چاہے وہ ڈکیتی کرنے والوں سے لیا جائے، اور چاہے وہ غریبوں پر خرچ کیا جائے، چاہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کی زندگی کے اندر حرام کمائی ہوگی یا ان کی نعمت، ان کی دولت کے اندر حرام کی ملاوٹ ہوگی، اللہ رب العالمین نہ تو ان کی دعائیں قبول کرے گا، نہ تو ان کی عبادتیں قبول کرے گا، نہ تو ان کو اللہ رب العالمین نعمت توحید اور نہ تو نعمت ایمان سے اللہ رب العالمین نوازے گا۔ حرام کمانے کا، حرام کھانے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ حرام کمانا، حرام کھانا، حرام پہننا، حرام گھر میں رہنا اور حرام سواری استعمال کرنا، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے اپنی زندگی کے اندر حویلیاں اکٹھا کرنا اللہ نے منع نہیں کہا، منع اللہ رب العالمین نے نہیں کیا، اللہ نے تو قرآن مجید کے اندر ایسے مال کو اللہ نے فضل قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے دنیا کے اندر تمہارے لیے جو نصیبہ، تمہارے لیے جو حصہ اور تمہارے لیے جو دولت اللہ لکھ رکھا ہے اس کو تمہیں مل کر رہے گی۔ اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندے کے پیدائش سے پہلے جب بندہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش سے پہلے اللہ اس کی پوری کی پوری روزی لکھ دیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بندے کو اس وقت تک موت آ ہی نہیں سکتی جب تک اللہ رب العالمین کی لکھی ہوئی اس روزی سے ایک دانہ ہی کیوں نہ بچا ہو، جب تک وہ اس دانے کو بھی نہیں کھا لے گا تب تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ پھر کس بات کی حرص، پھر کس بات کی لالچ، پھر کس بات کا گھمنڈ، پھر کس بات کا غرور کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر ایسی دولت اکٹھا کرنا ہے، ایسا جاہ و جلال اکٹھا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے بندوں پر اس طریقے سے قہر برپا کرنا ہے جس کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک مومن کی زندگی کے اندر وہ سوچتا ہے مجھے نہ عبادت کی توفیق مل رہی ہے، نہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، مسجد جانے کا موقع نہیں مل رہا ہے، عبادت کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، ساری کی ساری نیکیاں، ساری کی ساری اچھائیاں تو کر لے رہا ہوں لیکن نیکی نہیں کر پا رہا ہوں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کو نقل کرتے ہوئے، اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مومن کی زندگی کے اندر اس سے بڑا عذاب کچھ عذاب ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دے، اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے نہ تو نصیحتیں اثر انداز ہوتی ہیں، نہ تو کبھی کسی کی تکلیفیں اس کے اوپر نرم موم ماحول پیدا کرتی ہیں، جس کا دل۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حرام کمانے والے کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے دل کی نرمیت کو چھین لیتا ہے، اور اللہ اس کے توفیق الہی چھین لیتا ہے۔ عمل کرنا چاہے، عمل کرنا تو لاکھ چاہے، لیکن یہ ناممکن سی بات ہے کہ اللہ اس کو توفیق دے دے، اللہ توفیق نہیں دے سکتا۔ ہماری زندگی کے اندر ایک کلچر اور بڑا پڑا ہے، ایک کلچر اور ہے غریبوں کا، مسکینوں کا، لاچاروں کا، بے بسوں کا، یا ناحق طریقے سے کسی کے مال کو کھا کر اکٹھا طریقے سے اپنے مال کو اکٹھا کر لیا اور یہ سمجھ لیا، یہ سوچ لیا کہ جا کر ایک مرتبہ حج بیت اللہ کر کے چلا آؤں گا اللہ معاف کر دے گا۔ آپ ایک نہیں، آپ کی 70 سال عمر ہے، آپ 70 مرتبہ اگر چلے جاؤ اور آپ کی روزی حرام روزی ہے، اور دوسرے کے مال کو کھا کر ناجائز طریقے سے، دوسرے کے مال کو کھا کر جھوٹ بول کر، دوسرے کے مال کو کھا کر دھوکہ دے کر آپ لے کر اگر حج بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے آپ 70 مرتبہ 70 سال جا کر آپ اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ رب العالمین دعائیں کو سننے والا نہیں ہے اور اللہ قبول کرنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے سماج، ہمارے کلچر کے اندر آج جس کو کہو نماز پڑھنے کے لیے، مولوی صاحب ٹائم نہیں ہے، مولوی صاحب ٹائم نکالوں گا تو پڑھوں گا، مولوی صاحب ٹائم نہیں ہے۔ اگر اپنی زندگی کے اندر اگر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہو تو اپنے دل کو جھانکو کہ ہماری کمائی کے اندر، ہمارے رزق کے اندر کہیں حرام تو نہیں ہے۔ اگر رزق حرام ہوگی اللہ توفیق الہی چھین لے گا، چاہے وہ رزق حرام جھوٹ بول کر کماؤ، چاہے چغل خوری کر کے کماؤ، چاہے تم اپنے آپ میں دھوکہ دے کر کماؤ، چاہے کانٹا مار کے کماؤ، چاہے سڑے ہوئے مال کے ہو اچھے ہوئے مال میں ملا کر بیچو، جس شکل کے اندر حرام کی شکلیں ہو جائیں،
جس شکل کے اندر حرام کی شکلیں پائی جائیں. اور ایک مومن کو اس سے بڑی شہادت, اس سے بڑی ضمانت کی بات نہیں ہو سکتی کہ ہر مومن کو اللہ تعالیٰ یہ عقل سلیم عطا ہی کیا ہے. چوری کرنا گناہ ہے, جھوٹ بولنا گناہ ہے, کانٹا مارنا گناہ ہے, دوسرے کا ناحق طریقے سے مال بے ایمانی کر کے یا دوسرے کا ناحق طریقے سے مال جھوٹی قسم کھا کے, یہ ساری کی ساری چیزیں کون مومن نہیں جانتا. اگر جو بیٹھا ہے مومن, جو دنیا کے اندر کونے کونے کے اندر سارے عالم اسلام میں, مسلمانوں کیا ہمارے غیر مسلم بھائی بھی اس بات کو جانتے ہوں گے کہ اس طریقے سے مال ناپاک طریقے سے جھوٹ بول کر غیبت کر کے اور ان مال کو ہم کھائیں گے اور اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو ہمارے بچوں پر اثر کیا پڑے گا معلوم ہے؟ ہمارے بچوں پر اثر کیا پڑے گا؟ بہت بڑے محدث 181 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. کیا نام ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ, ان کے والد عبداللہ. حلال کمائی کا اثر انسانی زندگی کے اندر کتنا ہوتا ہے اور حرام کمائی کا اثر انسانی زندگی کے اندر کتنا ہوتا ہے. حرام کمائی کھانے والوں کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کی دنیا کی زندگی کے اندر حرام کمائی میں لت پت رہا اور وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 شکل تیار کر رکھا ہے. یا تو اللہ اپنے جاہ و جلال, اپنے رحم و کرم سے یا تو اللہ معاف کر دے. یہ اللہ کی ذات پر مشیت ہے. کوئی کسی کو جنت و جہنم کا ٹھیکہ دینے والا نہیں ہے, کوئی کسی کو جنت و جہنم کا کہنے والا نہیں ہے. یہ اللہ کی مشیت ہے, اللہ کی رحمت ہے. اللہ اپنے بندوں سے کتنا رحم و کرم کرنے والا ہے. اللہ چاہے تو معاف کر دے, لیکن دوسری شکل بھی تیار ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دوسری شکل یہ ہوگی جس بندے کا جسم حرام کا ایک لقمہ بھی ناجائز طریقے سے کھا کر اپنے جسم کو توانا بنایا ہے اور اپنے جسم کو اتنا طاقت و قوت بنا کر اپنی زندگی کے اندر عبادت سے محروم رہا ہے, اللہ اس کو جہنم میں اٹھا کر پھینک دے گا. اللہ اس کو جہنم میں اٹھا کر پھینک دے گا جب تک اس حرام چمڑی کی, جب تک اس حرام کھایا ہوا لقمہ اس کے جسم کو جلا کر کھاد کر تپا کر نہ رکھ دے گی, اس وقت تک وہ جہنم سے نکالا نہیں جائے گا. مومن جہنم سے نکالا جائے گا, جہنم میں ڈالا بھی جائے گا اور جہنم سے نکالا بھی جائے گا. اللہ رب العزت جب اس کے جرم اور اس کے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دے دے گا تو اللہ رب العالمین پھر نکالے گا. بتلاؤ اس جہنم کی تپش, اس جہنم کی ہولناکیاں اور اس جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں کتنی اعلیٰ ہے, کتنی اونچی ہے اور کتنی بھیانک ہے کہ دنیا والے اگر دنیا کے ایک آگ کے انگاروں کو اپنے ہاتھ پر رکھنے کے لیے کہہ دو تو کوئی رکھنے کو تیار نہیں. بتاؤ پورا کا پورا جسم جہنم کی اس تپتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اللہ رب العالمین سارے مومنوں کو جہنم سے حفاظت کرے. بتائیے ہماری زندگی کے اندر اگر یہ معاملہ جس کی زندگی کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری زندگی کے اندر ایک مومن اپنی زندگی کے اندر اگر وہ نعمت حلال کماتا ہے, اس کے زندگی پر, اس کی اولادوں پر اور اس کی نیکیوں پر, اس کی عبادات پر, اس کے اخلاق پر, اس کے اسلام پر, اس کی شریعت پر, اس کے دین پر اللہ اثر انداز کرتا ہے. اور اگر حلال کمائی ہے اللہ اس پر بھی بہترین مؤثر دکھاتا ہے. کیا دکھایا؟ حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ سن 181 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. یہ ایک کسی کسان کے ہاں یہ مزدوری کیا کرتے تھے. ان کا کام کیا تھا؟ اس کسان کا ایک انگور کا یا انار کا لکھنے والے سلف صالحین نے 2 چیزوں کو لکھا, یا انگور یا انار کا. بہرحال انگور یا انار کوئی ایک مان لیا جائے. مانگنے والا جو مالک تھا, مالک کسان حضرت عبداللہ بن مبارک یعنی حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ اس کے باغ کی رکھوالی کیا کرتے تھے. اور جب مالک ایک دن آیا, کہا جاؤ لاؤ عبداللہ کچھ انار یا انگور کچھ کھاؤں, کم سے کم کچھ میٹھا کچھ کھایا پیا جاؤں. گئے لے کر آئے, انار لا کر دیے تو کھانے والا مالک کیا بولتا ہے؟ وہ کسان بولتا کیا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے اتنا بڑا باغ ہے, تم کھٹا لے کر چلے آئے ہو, کوئی میٹھا لے کر آؤ, میٹھا پھل لے کر آؤ جو میٹھے درخت سے ہو. پھر دوبارہ گئے, پھر کسی دوسرے درخت سے توڑ کر لائے. جب دوسری مرتبہ لائے پھر بھی کھٹا نکلا. غصہ ہو گیا وہ کسان جو باغ کا مالک تھا, جو باغیچے کا مالک تھا, غصہ ہو گیا. کہا اے عبداللہ, تمہیں میں اتنے سالوں سے رکھا ہوں, تمہیں آج تک پتہ نہیں کہ کون سا باغ کا کون سا پھل میٹھا ہے, تمہیں آج تک پتہ نہیں ہو سکا. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ کا جواب سن لو میرے بھائیوں. کیا ہماری زندگی کے اندر ایسا عمل یا ایسا کردار پایا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے والد محترم جواب دیتے ہیں اس مالک کے, باغیچے کے مالک کو کہ اے میرے مالک, تم نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا تھا, مجھے کھانے کی اجازت نہیں تھی.
میں نے آج تک پورا علاقہ پورا محلہ گواہ ہے کہ میں نے آج تک تمہارے باغ سے میں ایک بھی پھل کھایا ہوں تو اللہ رب العالمین میری گرفت کرے. اتنا کہنا تھا. اس باغیچے کا مالک جو بہت بڑا مالدار، اس نے دیکھا کہ اتنی بڑی دینداری، اتنی بڑی امانت داری اور اتنا بڑا تقوی، اتنی بڑی پرہیزگاری اللہ رب العالمین کا یہ بندہ، اب فوراً ہی اس باغیچے کے مالک نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے کر دیتے ہیں. کتنا بڑا ثواب اور کتنی بڑی نیکی. جو وقت کے اپنے زمانے کے اپنے دور کے بہت بڑے محدث نکلے ہیں، جس انسان کو یا جس اہل علم کو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس کو ایک مرتبہ سماج کے کسی بھی عالم سے جا کر پوچھے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے کیا. جب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا یہ کردار، یہ کیریکٹر تھا، تب نیک صالح اولاد پیدا ہوتی ہے. ہم اپنی اولادوں کو، اپنی ذریت کو حرام کما کر ان کی زندگی کے اندر ساری کی ساری دولتوں کو اکٹھا کر دیں گے، لیکن ہم ان کو دین شریعت اسلامیہ کی کوئی تعلیم نہ دیں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں، پھر کہیں گے کہ ہماری بچے عبادت نہیں کرتے، ہمارے بچے ہمیں گالیاں دیتے ہیں. یہ شریعت اسلامیہ کا نظام ہے. اللہ رب العالمین نے یہ نظام فطرت بنایا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن مجید کے بعد اس روئے زمین پر سارے کے سارے مومنوں کا اس بات پر ایمان عقیدہ ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد اگر کوئی کتاب سارے کے سارے مسلمان اگر مانتے ہیں وہ بخاری شریف ہے. اور بخاری شریف محمد بن اسماعیل، امام بخاری کا نام کیا تھا؟ محمد بن اسماعیل. انہوں نے کہا اے اللہ رب العالمین تو گواہ رہنا، اگر میں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ایک اشرفی بھی اگر میں نے ناجائز طریقے سے کھلایا ہوں گا، اللہ تو مجھے اس کا بدلہ دینا. اور اے اللہ میری زندگی کے اندر اگر کہیں شک بھی پیدا ہو گیا، شک و شبہ بھی پیدا ہو گیا کہ یہ اشرفی، یہ دینار و درہم، یہ اس طریقے سے ناجائز ہے، نہیں ہے میرے لیے جائز نہیں ہے، اللہ کی قسم ایسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے کہ ساری دنیا کے لوگ ان کو محدث کبیر کہنے والے بن گئے. ایسے اولادیں نیک صالح نہیں بنتی. اور ہماری زندگی کے اندر یہ تو ایک طریقے سے حلال کمائی کا یہ بہترین اثر دکھا، اور حرام کمائی کا آپ کے سامنے اثر ہے کہ ہمارے سماج کے اندر جتنے لوگ اللہ رب العالمین کی بغاوت کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کے گھر سے دور ہیں، نماز کے لیے بلاؤ تو طرح طرح کے بہانے، عبادت کے لیے بلاؤ تو طرح طرح کے بہانے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کیا مولوی صاحب برابر نماز کی، اللہ اکبر. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت دے. اور سب سے بڑی چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زبان کو جو اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا کہ وَمَن يَسْتَعِفْ فَيُعِفَّهُ اللَّهُ، جو شخص اپنی دنیا کی زندگی کے اندر حرام سے، ناجائز طریقے سے، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچنا چاہتا ہے، يُعِفَّهُ اللَّهُ، اللہ خود اس کو بچا لے گا، اللہ رب العالمین خود اس کو بچا لے گا. لیکن جب ہم بچنا ہی نہیں چاہیں گے، ہم خود ہی اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کو تیار ہو رہے ہیں، تب پھر اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر خیر بھی بنایا ہے، دنیا کے اندر شر بھی بنایا ہے، آخرت کے اندر اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے، اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت بھی بنائی ہے. معاملہ ہمارے سامنے ہے. آئیے رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دنیا کی زندگی کے اندر اللہ حرام کمائی سے اللہ تعالیٰ اجتناب کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. ایک مومن کی دنیا کی زندگی کے اندر جھوپڑ پٹی میں رہ کر اس کے لیے سب سے افضل گھر ہے حرام کما کر بڑے بڑے بلڈنگوں اور بڑے بڑے محلوں میں رہنا. یہ ان کے لیے سب سے فخر کی بات ہے. جو اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ ہے، اپنی محنت، اپنے خون پسینے اور اپنے جد و جہد سے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کو پانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو جو عطا کیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ نے جو دولت دی ہے، جو اللہ نے مال دیا ہے، اس کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرو. یعنی دنیا والوں کے سامنے کو احساس نہ ہو کہ تم غریب بھوکے مر رہے ہو. اللہ رب العالمین کا قانون بڑا مساوی قانون ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اپنے مومن بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے، اور آخرت کے اندر اللہ اپنی رحم و کرم کے ساتھ وہ بخشنے اور معاف کرنے والے کی صفت بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اے رب ذوالجلال، جن کی زندگی کے اندر اے اللہ حرام کمائی ہے، چاہے وہ جھوٹ بول کر ہو، چاہے جھوٹی قسمیں کھا کر ہو، چاہے ناجائز طریقے سے ہو، چاہے وہ غمن کر کے ہو، چاہے وہ دھوکہ دے کر کے ہو، اے اللہ سب سے پہلے ان برائیوں اور ان حرام
تمام کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے اللہ رب العالمین تو ہٹا لے۔ اے بار الہ ہم تمام مومنوں کو ہماری دنیا کی زندگی کے اندر محنت سے اللہ رب العالمین حلال کمائی، کسب حلال کمانے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مومنوں کے دلوں کو اللہ رب العالمین نور سے پر نور کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرنے والے بندے بن جائیں۔ اے اللہ ہم سے جتنا گناہ ہوئے ہیں بار الہ تو اپنے رحم و کرم کے ساتھ اے اللہ معاف کر دے بار الہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں رب ذوالجلال، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ۔ آئندہ ہم اللہ سے عہد کریں کہ انشاءاللہ آئندہ اللہ رب العالمین ہم ایسا کوئی گناہ نہیں کریں گے جس سے رب ذوالجلال تیری ناراضگی کے سبب ہم بن جائیں، تیری ناراضگی کے باعث ہمارے اوپر عذاب آ جائے، تیری ناراضگی کے باعث ہمارے اوپر قحط سالی آ جائے، بھوک مری آ جائے، بیماری آ جائے۔ اے اللہ ان ساری کی ساری مصیبتوں سے امت مسلمہ کی اللہ رب العالمین کونے کونے میں سارے ممالک میں اللہ رب العالمین تو حفاظت فرمانا۔ اللہ رب العالمین جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق سنی گئی ہیں رب ذوالجلال سننے کے ساتھ ساتھ بار الہ کما حق ہو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد الکریم ملک بر رؤوف رحیم۔